قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. اور کسے سرکار دا چہرہ تک آئے اور ابو بکر عمر عثمان و علی یارہ دیاں اچیاں شاناں نے یارہ دیاں اچیاں شاناں ساری زندگی رج رج کے جتنا ساری زندگی رج رج کے دلدار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی سرکار دا چہرہ تک آئے. بعد حمد و ثنا نہایتی عزتوں کے لائق سٹیج کی زینت حضرات علماء کرام حفاظ کرام کثیر تعداد میں حفاظ کرام تشریف فرما ہیں. سبھی کے نام لوں تو چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو سبھی میرے سر کے تاج ہیں، مجھ سے علم میں بھی افضل ہیں، عمل میں بھی افضل ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. اور اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں میرے لیے انتہائی عزتوں کے لائق، بڑی محبتیں فرمانے والے، بڑی شفقتیں فرمانے والے میرے عزیز حضرت علامہ محمد زبیر سلطانی صاحب. میرا ان کے ساتھ بڑا ایک پرانا اور گہرا تعلق ہے.
بڑے ہی اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ تکمیل قرآن حافظ محمد عدنان سلطانی صاحب، آپ نے، آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے جملہ رفقا نے اپنے گھر کے اندر بڑے محبت پیار کے ساتھ سجائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب اور آپ کے جملہ رفقا کو اس محفل پاک کے صدقہ سے اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقہ سے حافظ صاحب کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ صاحب یہ بھی بڑے ہی درویش قسم کے آدمی ہیں، اور یہ انہوں نے میرے پاس پڑھتے رہے تو یہ بڑے فرما بردار شاگرد ہیں۔ شاگردوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑے فرما بردار شاگرد ہیں۔ استاذ کی عزت کرنا، احترام کرنا، تو یہ اسی کا صلہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور صرف حفظ نہیں کیا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال نماز تراویح کے اندر انہوں نے قرآن پاک سنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید جہاں بھی یہ علم حاصل کریں، جس طرح میرا انہوں نے ادب کیا، احترام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہر استاذ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ جتنے احباب جہاں جہاں سے چل کر محفل پاک میں آئے، اللہ آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی القدر، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب اعلان فرما دیجئے، یا اللہ کیا اعلان فرمانا ہے؟ فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ، ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ، اور جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، جب یہ دو چیزیں مل جائیں، ایک میرا فضل ملے، دوسری میری رحمت ملے، یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر تم نے خوشیاں منایا۔ محبت نظارے آکو سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے کریں، کیونکہ میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ حضرت صاحب نے مجھے کہا، بڑے القابات دیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بس ایک مرشد گلہاری کا ادنا سا غلام ہوں۔ تو یہ جو علماء بیٹھے ہیں، میں ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ جو سبحان اللہ کہی جاتی ہے، یہ کسی خطیب کے لیے یا کسی عالم کے لیے نہیں کہی جاتی۔ سبحان اللہ جو بھی بندہ کہتا ہے وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لینے کے لیے کہتا ہے۔ سبحان اللہ کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب کے بعد ایک بندہ جو دنیا میں بڑا گناہگار تھا، انسان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نیک ہوں یا بدکار ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں بڑا گناہگار بندہ جب حساب و کتاب ہوگا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں حکم ہوگا کہ اے فرشتوں اس انسان کو جنت میں لے کر چلے جاؤ، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فرشتے جنت میں لے کر جان رہے ہوں گے، کہے گا ٹھہریے مجھے پوچھ لینے دیجئے کہ میرے رب کو میرا کون سا عمل پسند آیا جس عمل کی وجہ سے رب مجھے جنت میں بھیج رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن آج تو مجھے جنت دے رہا ہے۔ رب فرمائے گا بندے تجھے یاد نہیں لیکن مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت تو سو رہا تھا، سوتے ہوئے حالت نیند میں تو نے کروٹ بدلی، کروٹ جب بدلی تو سوتے ہوئے تیری زبان سے لفظ اللہ نکلا تھا۔
سوتے ہوئے تیری زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ اللہ. بندے تجھے یاد نہیں کیونکہ تو نیند میں تھا. وہ جو حالت نیند میں تیری زبان سے لفظ اللہ نکلا تھا، اس لفظ اللہ کی وجہ سے میں نے تجھے معاف فرما دیا. میں کہتا ہوں بندہ حالت نیند میں ہو، زبان سے اللہ نکلے، رب معاف کر دے، تو جب اس طرح کی پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر آپ بار بار کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو آپ کی زبان بھی پاک ہوگی، اور دوسرا اس تسبیح کی برکت سے رب آپ کے گناہ بھی معاف فرمائے گا. اس لیے شرما کر نہیں، ایک باری محبت نہ سارے آپ کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے ذوق میں برکتیں عطا فرمائے. تو بات کر رہا تھا، رب نے فرمایا دو چیزیں، دو چیزیں توجہ کر سو. فرمایا ایک میرا فضل ملے، کیا ملے؟ فضل ملے. دوسری میری رحمت ملے. جب یہ دو چیزیں تم تک پہنچ جائیں تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے جی؟ خوشی منانی ہے. کیا کرنا ہے؟ اے میرے کریم اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندو جب تمہیں میرا فضل مل جائے، جب تمہیں میری رحمت مل جائے، تم نے خوشیاں منانی. میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا. ادھر میرا رب قرآن کے اندر فرماتا ہے میرے بندو جب میری یہ دو چیزیں، ایک جب میرا فضل تمہیں مل جائے، ایک جب میری رحمت تمہیں مل جائے، تم نے خوشیاں منانی. میرے لجپال نبی کے غلاموں، آج میرا رب اگر کسی بندے کو مال عطا فرمائے، وہ بندہ اس مال کے ساتھ اعلیٰ قسم کا مکان تعمیر کرتا ہے، مکان کے اوپر لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل، رب نے مجھے مال عطا فرمایا، میں نے رہنے کے لیے مکان تعمیر کروایا. میرے لجپال نبی کے غلاموں، یہ اللہ کے جب چھوٹے چھوٹے فضل ہم تک پہنچتے ہیں، ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں. میرے لجپال نبی کے غلاموں، آئیے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے اللہ یہ تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فضل ہیں، بتانا تیرے بندوں پہ سے بڑا بھی کوئی فضل ہے؟ میرے رب نے فرمایا ہاں میرے بندوں قرآن پڑھو، قرآن سے پوچھو. ہم نے قرآن سے رجوع کیا، ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو کہتا ہے اللہ کا فضل ملے خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت ملے خوشی مناؤ. اے قرآن تو ہی بتا دینا اللہ کا فضل ہمارے اوپر کون سا ہے؟ تو رب کا قرآن بول کے کہتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. رب کا قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر دنیا میں بھیجا، اے نبی جی ہم نے آپ کو مبشر بنا کر دنیا میں بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو نذیر بنا کر دنیا میں بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر دنیا میں بھیجا. اے میرے سونے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر دنیا میں بھیجا. رب نے فرمایا ایمان والو میرا نبی شاہد بن کے دنیا میں آیا، میرا نبی مبشر بن کے دنیا میں آیا، میرا نبی نذیر بن کے دنیا میں آیا، اے میرا نبی سراج منیر بن کے دنیا میں آیا. فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کے لیے میرا نبی سب سے بڑا فضل ہے. ان ایمان والوں کے لیے میرا نبی سب سے بڑا فضل ہے. اب قرآن نے بتایا فضل ملے خوشی مناؤ، پھر قرآن نے ہی ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا فضل اللہ کا پیارا محبوب ہے. اب قرآن ہی کہتا ہے میری رحمت ملے خوشی مناؤ، میری رحمت ملے خوشی مناؤ. یا اللہ تیری رحمت کون سی ہے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا اللہ اگر کسی کو بیٹی عطا فرمائے، فرمایا یہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے. سرکار نے فرمایا آسمان سے بارش
بارش برسے، یہ بارش کا برسنا بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں، آئیے رب سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ بتانا اس سے بڑی بھی تیرے بندوں پہ کوئی رحمت ہے؟ فرمایا ہاں میرے بندوں قرآن پڑھو۔ پھر قرآن سے پوچھو۔ ہم نے پھر قرآن سے پوچھا اے قرآن تو نے ہمیں بتایا اللہ کا فضل اللہ کا رسول ہے، قرآن بتانا اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ میرے رب کا قرآن پھر بول کے کہتا ہے، رب کا قرآن بول کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ نے ایک آیت میں فرمایا کہ میرا فضل ملے کیا کرو جی؟ خوشی مناؤ، میری رحمت ملے کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا فضل بھی ہمارے لیے اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی رحمت بھی اللہ کا محبوب ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا فضل بھی ہمارے لیے اللہ کا محبوب، اللہ کی رحمت بھی ہمارے لیے اللہ کا محبوب، تو پھر میں اور آپ یوں نہ کہیں کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، نہیں ایسے نہیں، ذرا آپ ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ حضور ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل، میرے سرکار ہر ایک کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ہاتھ ملے لجپال نبی کا صدقہ، ذرا ہاتھوں کو جنگا بنا کر میرے ساتھ مل کے پڑھیے مل گئے پیار سے آواز آئے مل گئے نانا ذرا ٹھہریے گا، شاید کہ میرا جملہ آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں اپنا یہ جملہ آپ کو سمجھاتا چلوں۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں، میں نے کہا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، خدا کی عزت کی قسم علماء موجود ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اے میرے لجپال نبی کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، میں اور تو اس لجپال نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے رب کے جلیل القدر نبی یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے یار کا امتی بنا دے۔ موسیٰ جیسے نبی، عیسیٰ جیسے نبی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے یار کا امتی بنا دے، یا اللہ اپنے یار کا امتی بنا دے۔ آنا ذرا توجہ فرمانا، میں نے تو نے کوئی دعائیں نہیں مانگی، ہم نے کوئی التجائیں نہیں کی، میں اور تو ادھر پیدا ہوئے، ادھر ہمارے والد محترم محلے کی مسجد کے امام کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا، آئیے ہمارے بچے کے کان میں اذان پڑھیے۔ محلے کی مسجد کے امام صاحب آئے، آ کر ہمارے کان میں اذان پڑھی، کان میں اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے کان میں اذان پڑھ کے کہا اے گھر والو تمہیں مبارک ہو، یہ جو آنے والا ہے یہ محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے، یہ محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے میں اور آپ جب پیدا ہوئے سرکار کے غلام بن کے پیدا ہوئے، پھر میں اور آپ اپنے مقدر پہ کیوں نہ فخر کریں؟ اس لیے بڑے مل گئے پیار سے آواز آئے مل گئے چاہیے مل گئے میرے لجپال نبی کی غلاموں۔ اب اللہ کی قرآن نے ہمیں بتایا اللہ کا فضل بھی اللہ کا محبوب، اللہ کی رحمت بھی اللہ کا محبوب۔ میرے تیرے لجپال نبی ہمارے لیے اللہ کا فضل، وہ کس طرح اللہ کا فضل ہے؟ میرے لجپال نبی کی غلاموں ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ذرا پیچھے نظر دورائیے، پہلے بھی نبی گزرے، پہلے بھی امتیں گزری ہے، قبلہ علامہ زبیر سلطانی صاحب، پہلے بھی نبی گزرے، پہلے بھی امت
امتیں گزری ہیں، پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا صبح جب اٹھتا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا آج رات اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا صبح کر کے دروازے پہ لکھا ہوتا آج رات اس بندے نے فلاں گناہ کیا۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، مجھے بتائیے آج کون سا ایسا گناہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ آج جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، زنا ہمارے معاشرے کے اندر، شراب ہمارے معاشرے کے اندر، سود ہمارے معاشرے کے اندر ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ان قوموں نے گناہ کیے، کسی کی شکلیں بدل گئی، کسی قوم پہ پتھر برسے، کسی قوم پہ طوفان آیا، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن آج تک ہماری شکلیں نہیں بدلی، ہمارے چہرے نہیں بدلے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں، ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، ہم نے رب سے پوچھا یا اللہ وہ بھی تو تیرے بندے تھے، وہ بھی تو تیرے بندے تھے، ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، ان کی شکلیں بدل گئی، ان کے چہرے بدل گئے، ان پہ طرح طرح کے عذاب آئے، یا اللہ ہمیں بتانا ہم پر عذاب کیوں نہیں آیا، ہماری شکلیں کیوں نہیں بدلی؟ جواب آتا ہے بندو اپنے روزوں پہ ناز نہ کرنا، اپنی نمازوں پہ ناز نہ کرنا، اپنے صدقات و خیرات پہ ناز نہ کرنا، یا اللہ پھر وجہ کیا ہے بتانا؟ جواب آتا ہے اے میرے بندو وجہ صرف ایک ہے کہ میں نے تم پہ عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم امتی میرے یار کے ہو، تم امتی میرے یار کے ہو، تمہاری نسبت میرے یار کے ساتھ ہے، تمہارا تعلق میرے یار کے ساتھ ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں نہ کہیں یہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے۔ آؤ میرے لجپال نبی کی غلاموں، اللہ کا فضل، اللہ کا پیارا محبوب، اللہ کی رحمت، اللہ کا پیارا محبوب، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے میرے لجپال نبی کے غلاموں، پہلے بھی امتیں گزری، پہلے بھی نبی گزرے، میرے لجپال نبی کے غلاموں، یہ باپ تھا پر باپ کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ باپ تھا جب بوڑھا ہو جاتا بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے بوجھ بن جاتا، بیٹا باپ کو کاندھے پہ اٹھاتا، منڈی میں لے جا کر بولیاں لگاتا، بولیاں لگا کر کہتا وہ ہے کوئی میرے بوڑھے باپ کا لینے والا، ہے کوئی میرے باپ کا خریدنے والا، ہے کوئی میرے باپ کو لینے والا۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں، سرکار اللہ کا فضل بن کر دنیا میں تشریف لائے، زمانے والوں کو بتایا، فرمایا اوے زمانے والوں یہ باپ بیچنے والی چیز نہیں ہے، یہ باپ فروخت کرنے والی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا نے باپ کا مقام بتایا، باپ کا مقام بتا کر فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا اوے بیٹا جس باپ کی منڈی میں تو بولیاں لگاتا ہے، فرمایا یہ باپ تمہارا جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا
یہ باپ تمہارا جنت کا درمیان والا دروازہ، یہ ماں ہے پر ماں کی عزت کرنے والا کوئی نہیں، ماں کے مقام کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ماں جب بڑی ہوتی بیٹا کندھے پہ اٹھاتا، منڈی میں لے جا کر بولیاں لگاتا، بولیاں لگا کر کہتا ہے کوئی میری ماں کا لینے والا ہے، کوئی میری ماں کو خریدنے والا ہو۔ میرے لجپال نبی دنیا میں تشریف لائے، حضور اللہ کی رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے سرکار نے ماں کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتا کر سرکار نے فرمایا جس ماں کو منڈی میں لے جا کر بولیاں لگاتا ہے، فرمایا آ میں تجھے ماں کا مقام بتاتا ہوں، فرمایا ماں کو گھر لے کر چلا جا، ماں کی خدمت کر، الجنت تحت اقدام الامہات، اور جس ماں کی تو بولیاں لگاتا ہے تیری جنت تو رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، تیری جنت تیرے رب نے تیری ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں میں کیسے نہ کہوں، حضور اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائے، یہ بیٹی ہے پر بیٹی کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بیٹیاں، باپ اگر بیٹی پیدا ہوتی باپ اپنا منہ چھپا لیتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، میں لوگوں کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ یہ بیٹیاں باپ اپنے ان ہاتھوں سے باپ مٹی میں دفن کر دے۔ میرے آقا کے غلاموں آج بھی ذرا نظر دورائیے نا، باپ بڑھا ہے، کمر جھک جاتی ہے، باپ دن کو بھی محنت کرتا ہے، رات کو بھی محنت کرتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، باپ اپنے بڑے ہاتھوں کے ساتھ محنت کرتا ہے۔ پوچھا جائے بابا جی آپ کی عمر کام کرنے کی تو نہیں ہے لیکن اس عمر میں بھی آپ کام کرتے، آگے سے جواب ملتا ہے کیا کرو، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اپنی بیٹیوں کو گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے، لیکن ذرا نظر دوڑائیے، ایک وقت ایسا تھا یہی باپ تھا اپنے ان ہاتھوں سے بیٹی کو مٹی میں دفن کرتا ہے، مٹی میں زندہ درگور کر کے آتا ہے۔ میرے لجپال نبی کی غلاموں پھر میرے سرکار اللہ کا فضل بن کے تشریف لائے، میرے سرکار کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، سرکار کو بیٹی عطا فرمائی۔ میرے سرکار نے بیٹی کا مقام بتا کر میرے آقا نے فرمایا زمانے والوں تم بیٹیوں کو مٹی میں دفن کرتے ہو، میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا۔ اور پھر ان زمانے والوں کو میرے آقا نے بتایا کہ جن بیٹیوں کو مٹی میں تم دفن کر دے ہو، میرے آقا نے فرمایا جسے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں اور وہ 3 بیٹیوں کا باپ جنت کے اندر ان 2 انگلیوں کی طرح گٹھے ہوں گے، میں اور وہ بیٹیوں کا باپ ان جنت کی اندر ان 2 انگلیوں کی طرح گٹھے ہوں گے۔ میرے لجپال نبی کے غلاموں آج ہم سرکار کا کلمہ پڑھتے، آج ہم نمازیں پڑھتے، ہم روزے رکھتے، یہ سب سرکار کا صدقہ، لیکن پہلے بھی لوگ گزرے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا ہے، اگر آگ اچھی لگ گئی آگ کے آگے سجدہ کرتے، لیکن قربان جائے سرکار اللہ کا فضل بن کر تشریف لائے۔ میرے سرکار نے فرمایا زمانے والوں یہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑو، یہ ستاروں کی پوجا کرنا چھوڑو، یہ آگ کی پوجا کرنا چھوڑو۔ میرے تیرے لجپال نبی نے سارے لوگوں کو جمع کر کے میرے سرکار نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، حضور نے سب کو لا الہ الا اللہ کے پرچم کے نیچے جمع فرما دیا۔ تو یہ ساری بہاریں سرکار کے صدقے سے، پھر میں اور آپ کیوں نہ کہیں کہ تسی آئے تے کھیڑ پیا بہار آیا رسول اللہ، یا رسول اللہ اے سڑا عقیدہ آیا، یا رسول اللہ سڑا عقیدہ آیا۔ تھکے ہوئے تھے نا بیٹھے ہوئے نا، وہ پریشان لگنے اور خوش ہوئی تاکو سبحان اللہ، یا رسول اللہ نے صدا حافظ صاحب بڑی محنت نال ہیں جی اپنے گھر نے خدمت نہیں محفل سے چاہیے تساں بھی آئے ہو، یا رسول اللہ نے برکت نال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑا جڑا جس محبت نال جس عقیدت نال ایتھوں نہیں میں ایتھوں دعا کرنا ہے، یا اللہ جڑا جس محبت نال یا رسول اللہ آکھا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی مدینے نے زیارت نصیب فرمائے میں اتھو نہیں اتھو دعا دیتی ہے تو ان تساں پریا کے کس محبت نال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تسی آئے تے کیڑے پیاں دلان دا چین پایا بے قرار تسی آئے دکھڑ پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلان دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکلی اجالوں میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا حضور علیہ السلام کے غلاموں ہمارے لیے حضور اللہ کا فضل بھی ہے ہمارے لیے سرکار اللہ کی رحمت بھی ہے اور صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ جب محشر کا میدان ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا اذهبوا الی غیری کی صدائیں بلند ہوں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا میزان عمل پہ جائیں گے وہاں بھی حضور پل صراط پہ جائیں گے وہاں بھی حضور جہاں جہاں جائیں گے حوض کوثر پہ جائیں گے وہاں بھی سرکار ہمارے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت بن کے تشریف لائیں گے تو حضور کے غلاموں دو چیزیں ایک ہے میلاد ایک کیا ہے جی بولو سارے ایک ہے میلاد اور ایک ہوتا ہے مقصد میلاد ایک کیا ہوتا ہے مقصد میلاد آپ قرآن پڑھیں علماء موجود ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یہاں تک جو قرآن کی آیت کے جو الفاظ ہیں یہ ہے میلاد یہ کیا ہے جی میلاد آگے جو قرآن کی آیت کا حصہ ہے یہ کیا ہے مقصد میلاد اگر ہم صرف میلاد بیان کرتے رہیں اور آپ کو مقصد میلاد نہ بتائیں تو پھر اس میلاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر صرف میلاد بیان کرتے رہیں آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ مولوی رہے خوش کری کیا ٹھیک کر یہ نہیں پتا میلاد نہ مقصد کیا میلاد کا مقصد یہ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضور کی آمد سے قبل لوگ گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے لوگ کیا تھے جی گمراہ تھے کیا کرتے تھے شراب عام تھی زنا عام تھا جوا عام تھا سود عام تھا حضور دنیا میں تشریف لائے اللہ نے محبوب کو دنیا